Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vela ve ba'd. An Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem kal: La yuridenne mumarridun ala musahhin İza sami'tum bitta'uni bi ardin فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. یہ حدیث میں نے جو آپ کے لوگوں کے سامنے پیش کیا اور یہ حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے صحیح مسلم میں ذکر کیا اور حدیث نمبر 2221 ہے. اور یہ مسلم میں ہونے کا مطلب یہ کہ حدیث صحیح ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اور اس حدیث کو میں پہلے ترجمہ کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بیمار آدمی کوئی تندرست آدمی کے پاس داخل نہ ہو جائے. اگر آپ کو پتہ چلے کسی زمین میں وہاں طاعون کی بیماری پڑ گیا ہے تو فلا تدخلوها، وہاں داخل نہیں ہونا. وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ، اگر کسی زمین میں وہ طاعون واقع ہو جائے اور آپ وہاں موجود ہو تو فلا تخرج منها، وہاں سے آپ بھاگ کر نہ نکلیں. اور یہ حدیث کو آج سامنے رکھ کر اس موضوع کے متعلق میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے التدابیر الشرعیہ الصحیہ، شرعی تدابیر جو طبی بھی ہے اور شرعی ہے، اس کے متعلق آج گفتگو کرنا ہے. کچھ تدابیر تو میڈیکلی ہوتا ہے جو اطباء ڈاکٹروں نے اس کو دیکھ بھال کرتا ہے، دیکھتے ہیں، اور کچھ تدابیر احتیاطی تدابیر وہ شرعی تدابیر ہیں، اس کو بھی رعایت کرنا، کسی چیز سے، کسی امتحان آزمائش، کسی مصیبت سے بچنے کے لیے ان کو بھی فالو کرنا یا اس سے استفادہ کرنا بھی ضروری ہے. اور اسی سلسلہ میں ہمیں یہ معلوم ہے جو کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے تو وہ چیز وہ حتمی ہم تک پہنچنے والا ہے اور وہ پہنچے گا. اسی وجہ سے اور جو بھی چیز ہمیں آج کل آزمائش اور امتحان اور ابتلا میں جو ہم گرفتار ہیں، اور اس کا سبب بھی یہ ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِينَا، ہمارے ہاتھ کی کمائی کی وجہ سے ہے. لیکن مصیبت کے کوئی نہ کوئی اسباب تو ہوتا ہے، وجوہات ہوتا ہے. یہ مصیبت کیوں آیا ہمارے پاس؟ اس وجہ سے ہے کہ یہ جیسے کہ اسباب ان کا بہت سارے مختلف ہیں. ایک ہوتا ہے وائرس، جیسے کہ آج کل کرونا وائرس کا زمانہ ہے یا اس کا سیزن آپ سمجھ لیں، یا کوئی اور اسباب بھی ہو سکتا ہے انسان کو اسی بیماری میں مبتلا کر سکتا ہے. بیماری کا بہت سارے اسباب ہوتا ہے، لیکن ان سارے اسباب چاہے وہ کرونا وائرس ہو، ڈینگو وائرس ہو، کوئی اور وائرس ہو، جو بیمار انسان ہوتا ہے اس کے اسباب ہے، اور اسباب کے پیچھے کوئی نہ کوئی محرکات ہوتا ہے. اور وہ اسباب میں سے اس کی جو پیچھے ہم دیکھ رہے ہیں، اور وہ کیا ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِينَا، وہ ہمارے ہاتھ کی کمائی اور ہمارے بدعمالی اور ہمارے نافرمانی کی وجہ سے جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نافرمانی کرتے ہیں تو اس وجہ سے یہ پرابلم یا یہ مصیبت ہمارے اوپر آتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بطور امتحان یا بطور سزا یا بطور تنبیہ کرنے کے لیے، ہمیں آگاہی دینے کے لیے یہ امتحانات میں مبتلا کرتا ہے. اسی وجہ سے حدیث میں بھی موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ لَن تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا، کسی قوم میں کوئی بھی بے حیائی ظاہر ہو جائے اور پھر وہ اس کو کلم کلا فالو کر رہے تو اس صورت میں فشا فیہم الطاعون، اور ان کے درمیان طاعون تو آنا ہی ہے، والاوجاع، اور مختلف بیماریاں آنا ہی ہے. تو جیسا کہ
ایسا بیماری بھی آ سکتا ہے اس امت میں ہمارے بدعمالی اور ہمارے بے حیائی کی وجہ سے، جو پہلے امتوں میں اس کا کوئی مثال بھی نہ ہو۔ اسی وجہ سے جب اسلام کی طرف ہم دیکھتے ہیں، اسلام نے جب بھی اسی طرح کوئی مصیبت، کوئی امتحان، ابتلا، آزمائش جب مسلمانوں کے اوپر آتا ہے تو اسلام ہمارے پاس الحمدللہ کچھ تدابیر اور صحیح اور طبی تدابیر کی طرف اشارہ کیا۔ ہم اس پر فخر کرتے ہیں، ان شرعی تدابیر اور صحیح تدابیر پر فخر کرتے ہیں کہ مشرقیوں اور مغربیوں کے سامنے ان تدابیر میں سے ایک تدبیر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے طہارت کو 1400 سال پہلے یا 1450 سال پہلے اپنے نبی محمد علیہ السلام کے ذریعہ سے پیغام دیا اور بتایا، مشروع کیا۔ فرمایا قرآن کریم میں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ زیادہ توبہ کرنے والے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور اسی طرح یحب المتطہرین، اور متطہرین زیادہ سے زیادہ پاکیزگی اور پاکی اختیار کرنے والوں سے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ محبت کرتا ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 108 میں فرمایا، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہا کہ مسجد قباء کے متعلق یہاں کچھ لوگ ہیں، ان کو پسند ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ وہ پاکیزگی اور صفائی کا خیال رکھیں، اور اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی محبت کرتا ہے جیسے کہ وہ لوگ پاکیزہ اور صفائی سے محبت کرتا ہے۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطہور شطر الایمان، پاکیزگی تو ایمان کا آدھا حصہ ہے، یا ان کی ایک جز ہے، ہمارے دین کا ایک جز وہ پاکیزگی ہے۔ اس وجہ سے مسلمان آج نیک بخت ہے، اس لیے کہ جو پانی کے ذریعہ سے پاکیزگی حاصل کرنا یہ مسلمانوں کی خصوصیات میں سے ہے۔ لا یفعلہ یہودی، کوئی یہودی پانی کے ذریعہ سے وہ پاکی حاصل نہیں کرتا ہے، ٹیشو پیپر استعمال کرتا ہے۔ ولا نصرانی، نہ کوئی نصرانی، ولا بودھی، نہ کوئی بودائی، ورنہ کوئی سکھ، ورنہ کوئی ہندو، اور نہ کوئی کمیونسٹ، کوئی بھی پانی کے ذریعہ سے پاکی حاصل نہیں کرتا ہے۔ یہ سعادت صرف دنیا میں اور زمین میں مسلمانوں کو حاصل ہے کہ مسلمان لوگ اپنے صفائی کو پانی کے ذریعہ سے کرتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ جیسے کہ مثلا استنجا کا معاملہ ہے، ابھی استنجا اگر پانی کے ذریعہ سے ہو تو انسان پاک اور صاف ہوتا ہے، اور جو لوگ پانی کے ذریعہ سے استنجا نہیں کرتا ہے ویسے استنجا کر کے بغیر، ویسے قضاء حاجت کر کے بغیر استنجا چلا جاتا ہے۔ اسی سے بہت سارے ملوثات، نجاسات، ویروسات یا ان کی دوسری بیکٹیریا وغیرہ وغیرہ منتقل ہو جاتا ہے ان کی دوسری بدن کی طرف، اور اسی سے بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نجاست کے لیے اپنے الٹے ہاتھ کی استعمال کرتے، کانت ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیمنی لطہورہ، اپنی سیدھی ہاتھ کو اپنے پاکیزہ چیزوں کے لیے، وطعام اپنے کھانا کے لیے استعمال کرتے، وکانت یدہ الیسری لخلائہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الٹے ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قضاء حاجت کے لیے، وما کان من اذن، یا کوئی تکلیف آور چیز ہو اسی کے لیے استعمال کرتے۔ میں چونکہ یہ وقت ختم ہو گیا، اسی درس کو انشاءاللہ شرعی تدابیر کے متعلق کل بھی میں یہ درس جاری رکھوں گا، اور یہ شرعی تدابیر کو رعایت کرنے سے، فالو کرنے سے، اہتمام کرنے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بہت سارے بیماریوں سے حفاظت کرتا ہے۔ اللہ سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی توفیق اور ہدایت دے دے، اور یہ مصیبت جو ہمارے اوپر ہے اور مسلمانوں کے اوپر اور عالم کے اوپر، اس کو جلد از جلد ہم سے دور کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔